السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اولیاء اللہ کا ذکر کریں گے کیونکہ اولیاء اللہ بڑی شان اور عظمت والے ہوتے ہیں۔ تو ولی اللہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور ان کو جو ولایت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے۔ دل کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اس میں سے کس کو اپنا دوست چن لے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جس کو لگن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اس میں آج ذکر کریں گے ہم رابعہ بصری، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا کا، کہ وہ اپنے زمانے کی بہت بڑی اولیاء اللہ تھیں، کہ بی بی مریم کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اس کے بعد رابعہ بصری کا ہی نام آتا ہے، اور آپ کے بہت سارے چرچے ہوئے ہیں رابعہ بصری کے، کہ رابعہ بصری اللہ کی ولی اللہ تھی اور دوست تھی۔ تو آپ بڑی عبادت گار تھی رابعہ بصری، اور 3 بہنوں کے بعد ہوئی تھیں، چوتھی تھیں، اس لیے ان کا نام رابعہ رکھا ہوا تھا۔ تو آپ جب پیدا ہوئیں رابعہ بصری، آپ کے والد کے گھر میں بڑی غریبی اور مفلسی کی حالت تھی۔ رابعہ بصری کے والد اور والدہ کے فاقہ کشی کا عالم تھا، چراغ جلانے کو تیل نہیں تھا۔ آپ ایسے اس میں پیدا ہوئیں، تو رابعہ بصری کے والد نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، میرے پہلے ہی 3 بیٹیاں ہیں اور چوتھی تو نے پھر عطا کر دی ہے، تو میں ان کی کیسے پرورش کروں گا؟ اللہ تعالیٰ تو مجھے ایک بیٹا ہی دے دیتا۔ اور اس طرح سے اداس ہو کر کہ میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، گھر چلانے کے لیے کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، ایسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے سو گئے، وہ نیند میں سو گئے۔ تو پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے شخص، تو اداس نہ ہو، جو بچی تیرے یہاں پیدا ہوئی ہے وہ بچی بڑی رحمت اور برکت اور عظمت والی بچی ہے، وہ اللہ کی دوست بنے گی، اور اللہ نے اس کو چن رکھا ہے، تو بالکل بھی اداس نہ ہو، یہ بچی بڑی رحمت و عظمت والی بچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن، صبح فجر ہو جائے اس کے بعد میرا ایک کام کرنا، کہ ایک شخص رہتا ہے اس گاؤں میں، وہ مجھ پر روز درود بھیجتا ہے، اور جمعے کو 400 مرتبہ درود بھیجتا ہے، تو تو اس کے وہاں صبح تحریر لکھ کر بھیج دینا، تم تحریر لکھ کر بھیجنا کہ آج وہ درود پڑھنا بھول گیا، جب کہ جمعے کو 400 مرتبہ پڑھتا ہے اور ہر روز مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آ کر کہہ کر گئے ہیں کہ تم آج درود پڑھنا بھول گئے ہیں، تم صبح یہ تحریر لکھ کر اس شخص کو دے دینا۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس نے ایسا ہی کیا، تحریر لکھی، تحریر لکھ کر دربان کے ساتھ بھیجی اس شخص کے وہاں۔ وہ گیا تو شخص بہت امیر تھا، اس نے تحریر پڑھی، انہوں نے پورا قصہ لکھ دیا تھا کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ تم روز درود پاک پڑھتے ہو اور جمعے کو 400 مرتبہ درود پڑھتے ہو، تو آج مجھ پر تم درود پڑھنا بھول گئے۔ وہ شخص پڑھتے ہی بڑے تعجب میں ہوا کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں 400 مرتبہ جمعے کو پڑھتا ہوں اور ہر روز رسول اللہ پر 100 درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو آپ یقین کر گئے کہ
کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، میرے نبی نے خواب میں آ کر مجھے یاد کیا ہے، تو بڑے خوش ہوئے، وہ شخص بڑے خوش ہوئے، اور بہت امیر تھے آپ، تو 4,000 دینار اس شخص کو پکڑا ہے اور بولا کہ یہ 4,000 جنہوں نے خواب دیکھا ہے ان کو دے دینا 4,000 دینار، اور یہ 2,000 تم رکھ لینا، اور 2,000 سارے غریبوں میں بٹوا دیے۔ وہ شخص لے کر آیا، رابعہ بصری کے والد کے پاس لے کر آیا اور دیے، دربان نے دیے 4,000 دینار کہ لیجئے، آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے خوشی سے انہوں نے، یہ آپ اسے قبول کر لیں۔ اور بڑا خوش ہوا وہ جو آپ کی تحریر پڑھ کر، تو آپ یہ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر آپ کو دیکھو کتنی باتیں بتا گئے، تو والد صاحب نے کیا کیا رابعہ بصری کے کہ بڑے خوش ہوئے اور گھر کا سارا سامان کھانے پینے کا لائے، اور اس طرح سے ان کی زندگی گزرتی گئی۔ رابعہ بصری اور وہ تینوں بہنیں تھوڑی بڑی ہوتی گئیں، وقت گزرتا گیا، اور چاروں کے ماں باپ جو ہے دھیرے دھیرے کر کے دونوں ہی رخصت ہو گئے دھیرے دھیرے، آپ انتقال کر گئے، والد اور والدہ۔ وہ تینوں بہنیں جو رابعہ بصری کی تینوں بہنیں تھیں، حضرت رابعہ بصری کی تینوں بہنیں تھیں، وہ کہیں جا کر مقیم ہو گئیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اب رابعہ بصری بھی جوان ہو گئیں، تو وہ نکلی، وہ بھی گھر سے باہر نکلی کہ مجھے بھی کہیں انتظام کرنا ہی پڑے گا، کام کاج کر کے کھانا پڑے گا، یا جیسا بھی اپنا گزر کرنا پڑے گا، اور بہن کو بھی بہنوں کو ڈھونڈوں گی، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ باہر نکلی تو راستے میں ایک ظالم نے آپ کو پکڑ لیا، ظالم نے پکڑ کر اور ایک امیر گھرانے میں لے جا کر امیر کے ہاتھوں اس کو فروخت کر دیا، ان کو رابعہ بصری کو بیچ ڈالا، حضرت رابعہ بصری کو بیچ ڈالا، اور بیچ کر چلا گیا اس کے دام لے کر۔ وہ ظالم تھا، رابعہ بصری سے پورے گھر کا کام، سارا دن گھر کا کام لیتا تھا اور ظلم ڈھاتا تھا بہت زیادہ، اور آپ پوری رات اللہ کی عبادت کرتی، پورے دن روزہ رکھتی، اور 1,000 رکعت نماز رات میں روز پڑھا کرتی تھیں، اور دن میں روزے رکھتی تھیں۔ تو اس طرح سے وقت گزر رہا تھا، آپ پریشان حال تھیں، اور اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ آپ کا من تھا، اور کرتی بھی تھیں اللہ کی عبادت، دنیا داری میں نہیں تھا ان کا من۔ تو جیسے ہی وہ وہاں سے چھوٹی، جلدی سے گئیں، اور اپنی کوٹری میں، اندھیری کوٹری تھی، نہ چراغ تھا، کچھ بھی نہیں، بس اللہ اللہ کرتی پوری رات عبادت کر رہی تھیں۔ تو امیر نے ادھر ادھر دیکھا کہ رابعہ کہاں گئی، کہیں نظر نہیں آ رہی، کہیں بھاگ تو نہیں گئی۔ پھر وہ دوڑتے ہوئے آئے ان کی کوٹڑی میں، اور آ کر دیکھا تو رابعہ بصری اللہ سے باتیں کر رہی تھی کہ یا اللہ، میں آج آپ کی بارگاہ میں تھوڑی لیٹ ہو گئی، کام میں اتنی مصروف ہو جاتی ہوں، کر رکھا ہے مجھے کہ میں پورے دن میں بہت کم ٹائم اللہ تعالیٰ تجھے دے رہی ہوں تیری بارگاہ میں، اور مجھ سے میرے بہت دل چاہتا ہے کہ میں بہت عبادت کروں، پر میری مجبوری ہے، اور میں بہت اس ظالم سے بہت پریشان ہو چکی ہوں، اور میں اسی لیے لیٹ ہو گئی، ورنہ میں تیری بارگاہ میں کب سے حاضر ہو جاتی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ باتیں وہ کھڑا کھڑا پیچھے سے سن رہا، اور ان کے اوپر سے روشنی ہو رہی تھی، ہیرے موتی کے چراغ جل رہے تھے، اور چاروں طرف گھوم گھوم کر پورا کمرہ جگمگا رہا تھا۔ وہ شخص بڑا حیران ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی ہستی ہے، میں یہ کیا کر رہا ہوں، یہ تو ظلم ہوا، بلکہ ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، یہ بہت اللہ والی ہیں، ان کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے، اور ہم ان سے کام لے رہے ہیں۔
تو کہ صبح یہ جب بارگاہ الہی میں سے ہٹیں گی عبادت کر کے اور کام پر آئیں گی تو میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ پھر یہ رابعہ بصری جیسے ہی گئیں تو ان شخص نے بولا کہ رابعہ بصری تم میری طرف سے آزاد ہو، تم چاہے جہاں جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ رابعہ بصری وہاں سے چلیں اللہ کا شکر مناتی ہوئی کہ اب میں خوب عبادت کروں گی، خوب اللہ کی عبادت کروں گی، اور وہاں سے خوشی خوشی چل دیں۔ راستے میں جا رہی تھی کہ کہیں تو انتظام کروں اپنا، راستے میں جا رہی تھی تو ایک ایسا ہی شخص ملا شیطان، پھر اس نے ان کو پکڑنا چاہا، جیسے ہی قریب آیا وہ گش کھا کر نیچے گر گیا اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تو رابعہ بصری وہاں سے روانہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ وہاں سے نکل گئی، نکل کر اپنے والد کی پرانی جھونپڑی میں آ گئی، پرانی جھونپڑی میں آئیں اور خوب عبادت کرتی، اللہ اللہ کرتی، رات دن عبادت کرتی تھیں، صبح روزہ رکھتی تھیں، اور ہر سال حج کرتی آپ، ہر سال حج پڑھتی تھیں۔ تو ایک بار حج پر جا رہی تھیں، گدھے پر سامان لادتی، غریبی حالت تھی تو اپنا سامان گدھے پر لادتی، پہلے قافلہ جاتا تھا، کوئی اونٹ پر جاتا تھا، کوئی گائے پر جاتا تھا، پیدل ہی جاتے تھے سب۔ تو آپ بھی چلیں نفل نماز عطا کرتی ہوئی قافلے کے ساتھ چلیں آپ، اور ہر مقام پر نفل نماز ادا کرتی اور پھر چل دیتی تھیں گدھے کے ساتھ۔ آپ چلتی تھیں، سامان گدھے پر لاد رکھا تھا، راستے میں گدھا بیمار ہوا اور مر گیا گدھا، تو پیچھے سے ایک شخص لوٹتا ہوا آ رہا تھا، وہ بھی حج کو جاتا تھا، نفل نماز پڑھتا اور پھر لوٹنا شروع کر دیتا، اور یہ ایسے دیکھتا ہوا نکل گیا، آگے نکل گیا۔ پھر رابعہ بصری نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ میں غریب ہوں، میں نے سامان بھی گدھے پر لادا ہوا تھا، اب میرا چلنا بہت مشکل ہو گیا، میں تیری بارگاہ میں لیٹ ہو جاؤں گی، اللہ تعالیٰ میں کیسے کعبہ شریف کے پورے ارکان طواف وغیرہ پورے کر سکوں گی، اور میں تو لیٹ ہو جاؤں گی، اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ انصاف کر اور میری دعا قبول کر، اللہ تعالیٰ تو میرا کچھ انتظام کر۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کری اور کعبہ شریف جو ہے کو حکم دیا کہ رابعہ بصری کے استقبال کو جاؤ، تو کعبہ شریف رابعہ بصری کے استقبال کے لیے آئے اور رابعہ بصری ان کے ساتھ ہو لیں، پھر کعبہ کے ساتھ آ پائیں، اور وہ شخص جو لوٹتا ہوا جا رہا تھا دکھاوا کرتا ہوا، وہ پہنچ گیا تو وہاں کعبہ کو نہیں پایا تو پوچھنے لگا کہ کعبہ کہاں ہے، یہاں سے ہٹ چکا کعبہ، تو کعبہ کہاں پر ہے؟ پھر اوپر سے ندا آئی کہ اے شخص، یہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کو گیا ہوا ہے۔ تو وہ شخص بولا کہ یا اللہ، میں تو لوٹتا ہوا آ رہا ہوں تیری بارگاہ میں کہ سب سے پہلے میں پہنچوں گا اور میں کعبہ کے طواف کروں گا، تو نے تو یہ کعبہ میں اتنا لوٹتا ہوا آیا اور تو نے کعبہ اس کے استقبال کے لیے بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ندا آئی کہ اے شخص، تو دنیا دکھاوا کر رہا تھا، لوٹتا ہوا آیا اور دنیا دکھاوا کر رہا تھا، وہ اللہ والی ہے، دل سے عبادت کرتی ہے، میری دوست ہے، وہ کعبے کو میں نے حکم دیا ہے کہ اس کا استقبال کرے۔ اتنے میں کعبہ اور رابعہ بصری دونوں آ رہے تھے، تو پھر بولا کہ ارے یہ تو وہی ضعیفہ ہے، رابعہ بصری ضعیفہ ہے جن کا گدھا مر گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان پر بڑا مہربان ہے۔ تو حیرانی میں ہو گیا وہ کہ میرا لوٹنا اور میرا عبادت کرنا تو بیکار ہوا، کعبہ اور اللہ تو رابعہ بصری کی طرف جھکے ہوئے ہیں
اور رابعہ بصری بہت اللہ والی ہیں۔ اس طرح سے رابعہ بصری نے حج کیا اور چلی گئیں، پھر سے اپنے مقام پر چلی گئیں۔ اس طرح سے وہ ہر سال حج کرتی تھیں، حج پڑھتی تھیں ہر سال۔ تو ایک بار آپ نے دعا کی کعبہ شریف کے سامنے کہ یا اللہ تعالیٰ کاش کہ تم مجھے اپنا دیدار کروا دیتا۔ تو پھر ندا آئی کہ اے رابعہ، تو یہ گناہ کا الزام اپنے سر نہ لے، اپنے سر نہ لے یہ گناہ کا الزام، کیونکہ جب موسیٰ نے یہ ضد کی تھی تو سارے پہاڑ، وہاں انسان گھوم رہے تھے، جانور، دریا، پہاڑ سب جل کر راکھ ہو چکے تھے، اور وہ میرا دیدار نہ کر سکا۔ میری تجلی اتنی تیز ہے کہ تو نہ کر سکے گی، اور یہ سب فنا ہو جائے گا، اس لیے تو ایسی ضد نہ کر۔ رابعہ بصری مان گئی کہ اللہ تعالیٰ جیسی تیری مرضی ہے میں اسی میں خوش ہوں۔ پھر حج کر کے آ گئیں۔ ادھر حسن بصری تھے، وہ بھی بصرہ کے رہنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین تھے۔ تو آپ بہت پہنچے ہوئے ولی اللہ تھے، وہ بھی رات دن عبادت کیا کرتے تھے۔ تو رابعہ بصری ان کے وعظ سننے کے لیے چلی جایا کرتی تھیں۔ ان کے وعظ جب بھی ہوتے آپ جا کر سنتی تھیں۔ بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوتا جب حسن بصری وعظ کرتے تھے، دور دور سے گاؤں کے لوگ آتے اور سب بڑے شوق سے سنتے تھے، آپ بہت اچھا وعظ کرتے تھے۔ تو وہ جان چکے تھے، پھر رابعہ بصری نہیں تھوڑی لیٹ ہو جاتی تو انتظار کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ اس ضعیفہ کے لیے کیوں لیٹ ہو جاتے ہیں، ہم سب اتنے ہیں سننے والے، تو آپ شروع کریں۔ حسن بصری بولتے کہ اللہ رسول کی جو بات تم لاکھوں لوگ ہو اور لاکھوں لوگ تم سنو گے تو بھی ایک بات اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی جتنی بات رابعہ بصری کے سمجھ میں آ جائے گی، تم لاکھ کے برابر وہ ایک اکیلی سمجھ جائیں گی۔ وہ اتنی سمجھدار ہے، وعظ سننے میں، اللہ رسول کا ذکر سننے میں اتنی سمجھدار اور دلچسپی رکھتی ہیں کہ وہ اسی لیے میں انتظار کرتا ہوں۔ پھر وہ آتی، وعظ ہوتا اور سب اپنے اپنے ٹھکانے چلے جاتے۔ تو رابعہ بصری اور حسن بصری ملتے تھے، دونوں ساتھ عبادت کرتے تھے اور پھر بات چیت کیا کرتے تھے۔ دونوں اپنے اپنے وقت کے ولی اللہ تھے، ان کو ولایت ملی ہوئی تھی، تو ماشاءاللہ کافی عبادت گزار تھے دونوں۔ ایک دن حسن بصری بولے کہ رابعہ بصری میں تم سے ایک رائے لینا چاہتا ہوں، ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، اگر تمہاری رائے ہو تو مجھے صحیح صحیح بتا دو۔ رابعہ بصری بولی کہ بولیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حسن بصری بولے کہ رابعہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ رابعہ بصری بولی کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گی۔ حسن بصری بولے کہ نکاح گناہ ہے؟ نکاح کہاں گناہ ہے؟ نکاح گناہ نہیں ہے۔ تو رابعہ بصری بولی کہ میں شوہر کے حقوق نہیں نبھا سکوں گی، نہیں ان کی خدمت کر سکوں گی، تو مجھ پر بہت گناہ لگے گا، اور میرا دل، دماغ، میرا جسم، میری جان سب اللہ کی ہو چکی ہے، تو میں کیسے یہ گناہ کر لوں، اور میں شوہر کا حق نہیں نبھا پاؤں گی۔ میرا دل اور دماغ، میری سوچ سب اللہ میں ہو چکی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں رہتی ہوں ہر وقت، یہ گناہ میں ہرگز نہیں کروں گی۔ سمجھ گئے حسن بصری کہ یہ اللہ والی ہے، ہر وقت اللہ ہی میں رہتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رابعہ تم مطمئن ہو جاؤ، میرے دماغ میں کبھی ایسا خیال بھی نہیں آئے گا، میں تمہاری رائے جان چکا، تمہیں دیکھ چکا، اب کبھی بھی ایسا خیال میرے ذہن میں نہیں آئے گا، تم مطمئن ہو جاؤ۔ پھر دونوں عبادت کرتے
اور اپنے اپنے مقام پر چلے جاتے۔ دھیرے دھیرے رابعہ بصری بزرگ ہو گئیں تو اپنی جھونپڑی میں انہوں نے اندر ہی مقام کر لیا۔ بیویاں آتی آس پاس کی، دعائیں پڑھواتی اور بچوں کے اوپر دم کرواتی اور ان کی نصیحت واز سنتی۔ آپ سب سیکھ لیتی تھیں ان سے، اچھی اچھی باتیں بتاتی تھیں، اللہ رسول کی اچھی اچھی باتیں کرتی تھیں، پھر عبادت میں لگ جاتی تھیں۔ ادھر سے کوئی بھی ساحل آتا وہ خالی نہیں جاتا تھا۔ اس دن آپ کے گھر میں آٹا تھوڑا سا رکھا ہوا تھا اور ایک ساحل آیا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ وہ ساری عورتیں آئی ہوئی بیٹھی ہوئی ہوتی تھیں، اس میں سے ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی پاس میں، تو اس سے کہا کہ بیٹا یہ لو اور ممی سے کہنا یہ روٹیاں بنا دے، یہ آٹا ہے۔ تو 7 روٹیاں بنی اور وہ لڑکی لے کر آئی تو انہوں نے 7 دی۔ وہ لڑکی دیکھ رہی تھی کہ اب آٹا نہیں ہے، لڑکی دیکھ رہی تھی کہ آٹا ختم ہو چکا ہے، 2 ساحل اور آئے، تو انہوں نے بھی یہی مانگ کی کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں 2 جنوں کو کھانا کھلائیے۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی کہ اللہ تو نے تو کہا تھا کہ ایک کے بدلے ڈبل ثواب دے گا، گناہ اور نیکی دے گا، تو میں 7 روٹی تھی وہ دے دی، اب ان کو کیا دوں میں ان کو، تو میں خالی کیسے لوٹاؤں ساحل کو۔ وہ لڑکی دوڑی دوڑی گئی اور اس کی جو ممی تھی انہوں نے کہا تھا بیٹا میں نے تو اور روٹیاں بنائی تھی، تم تھوڑا سا آٹا لائی تھی، تو میں نے یہ روٹیاں اور بنا کے رکھ رکھی ہیں، تم لے جا کر ان کو رابعہ بصری کو دے دو۔ وہ ڈھک کر لائی روٹیاں، دوڑی دوڑی آئی، روٹی لا کر دی اور انہوں نے رابعہ بصری نے روٹی گنی تو 14 روٹی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تے نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ تو نبھاتا ہے، تو نے ڈبل ثواب دیا ہے، مجھے ڈبل عطا بھی کیا ہے، نیکی کا ثواب دیا ہے تو نے مجھے، شکر ہے تیرا لاکھ لاکھ۔ 7 روٹی ان 2 ساحلوں کو اور دی انہوں نے اور اللہ کا شکر ادا کیا، پھر عبادت میں لگ گئیں۔ اس طرح سے آپ کا وقت گزرتا گیا، عورتیں آتی گئیں، بہت بھیڑ ہوتی گئی، ساری خواتین آتی اور آپ کی مجلس میں بیٹھتی، سبق سیکھتی، اچھی اچھی باتیں سیکھتی تھیں اور اپنے گھر جاتی۔ اب جیسے جیسے ان کے وقت آ رہا تھا آپ نے وصیت کی اور آپ ٹاٹ کے کپڑے پہنتی تھیں، تو آپ نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اس ٹاٹ کے سمیت دفن کر دیجیے گا، اسی جگہ پر مجھے کوئی نیا کپڑا یا نیا کفن لا کر نہ پہنائے، مجھے اسی میرے جو میں نے ڈریس پہن رکھی ہے ٹاٹ کی اسی میں مجھے دفن کر دیا جائے، یہ یاد رہے۔ تو جب آپ کا وقت آیا دھیرے دھیرے اور آپ وفات پا گئیں تو ایسا ہی کیا گیا اور ان کو ٹاٹ کا کفن سمیت آپ کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ تو اتنی بڑی ہستی تھی کہ پورے میں ان کے چرچے تھے، اتنی سچی ولی اللہ تھی اور اتنی سچی عبادت گار تھی، شریعت، طریقت، ایمانداری، عبادت گار سب میں پوری پوری اترتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ایسی توفیق عطا کرے اور اولیاء اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے اور اولیاء اللہ کو ماننے کی توفیق عطا کرے۔ جب دلیل کا پتہ چل جائے تو ضرور اولیاء اللہ کو مانیں۔ ویسے آج کل کے پیر وغیرہ جو ڈھونگی ہیں وہ خالی دکھاوے کے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ولی اللہ کی پہچان ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، عبادت کرنے کو دل کرتا ہے اور فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے اور انسان عبادت میں لگ جاتا ہے۔ اس کی پہچان یہی ہے کہ یہ ولی اللہ ہے۔ کرامات دکھانا کوئی ضروری نہیں ہوتا،
وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اتنا نیک انسان ہوتا ہے کہ اپنا جی چاہ جاتا ہے کہ اب ان کو دیکھ کر ہمارا عبادت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، وہی سچا ولی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ رابعہ بصری تھیں تو ان کے چرچے عام ہیں، وہ میں نے تھوڑا سنایا ہے، بہت اچھے سے ہیں، اور برابر سنیے گا آپ لوگ، اچھے سے سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔